حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انوکھے واقعات سن کر عقل دنگ رہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ لہٰذا خواتین و حضرات، ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی اور صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی زندگی کے مختلف پہلو اور حالات و واقعات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور حضرت عمر کے قبول اسلام کا حیرت انگیز واقعہ۔ ویڈیو میں ایک شرابی کی توبہ کا قصہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو میں حضرت عمر کے انوکھے اور حیرت انگیز واقعات سن کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ تو چلیے دوستوں، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب کا نسب نامہ بتاتے ہیں۔ دوستوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرت بن زراح بن عدی بن کعب، جبکہ والدہ کا نام خنتمہ تھا جو عرب کے مشہور سردار ہشام بن مغیرہ کی بیٹی تھی۔ حضرت عمر کا لقب فاروق، کنیت ابو حفصہ، لقب و کنیت دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ ہیں۔ آپ کا نسب 8ویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عمر کا خاندان ایام جاہلیت سے نہایت ممتاز تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ عدی عرب کے باہمی منازعات میں ثالث مقرر ہوا کرتے تھے، اور قریش کو کسی قبیلے کے ساتھ کوئی ملکی معاملہ پیش آ جاتا تو سفیر بن کر جایا کرتے تھے، اور یہ دونوں منصب عدی کے خاندان میں نسل در نسل چلے آ رہے تھے۔ ددیال کی طرح عمر ننیال کی طرف سے بھی نہایت معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ خاتمہ ہاشمہ بن مغیرہ کی بیٹی اور مغیرہ اس درجے کے آدمی تھے کہ جب قریش کسی قبیلے سے نبرد آزمائی کے لیے جاتے تھے تو فوج کا اہتمام انہی کے متعلق ہوتا تھا۔ دوستوں، اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی کے حالات آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 40 برس پہلے پیدا ہوئے۔ ایام طفولیت کے حالات پردہ خفا میں ہیں، بلکہ سن رشد کے حالات بھی بہت کم معلوم ہیں۔ شباب کا آغاز ہوا تو ان شریفانہ مشغلوں میں مشغول ہوئے جو شرفائے عرب میں عموماً رائج تھے، یعنی نسب دانی، سپاہیگری، پہلوانی اور خطابت میں مہارت پیدا کی۔ خصوصاً شہ سواری میں کمال حاصل کیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں سے ایک عمر بھی تھے۔ تعلیم و تعلم سے فارغ ہونے کے بعد فکر معاش کی طرف متوجہ ہوئے۔ والد محترم کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ اگر کوئی اونٹ گم ہو جاتا تو ان کے والد حضرت عمر کو سخت سزا دیتے۔ دوستوں، حضرت عمر کی زندگی کا 27واں سال تھا کہ ریگستان عرب میں آفتاب اسلام روشن ہوا اور مکے کی گھاٹیوں سے توحید کی صدا بلند ہوئی۔ عمر کے لیے یہ آواز نہایت نامانوس تھی، اس لیے سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ جس کی نسبت معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے اس کے دشمن بن جاتے۔ ان کے خاندان کی ایک کنیز بسینہ نامی مسلمان ہو گئی تھی، اس کو اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتی۔ بسینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا زد و کوب سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا نہ تھا جو چڑھ کر اتر جاتا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بددل نہ کر سکے۔ حالانکہ عمر اور ان کے باپ اور ان کے دادا تینوں انصاب کے بہت بڑے ماہر تھے۔ آپ عکاظ کے دنگل میں کشتی لڑا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ صحت انگیز ہے۔ پیارے دوستوں، اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سرعام تبلیغ تو درکنار عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چھپ کر دین اسلام کی تبلیغ و عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی تعداد اس وقت 39 تھی۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار سے عجیب دعا کی۔ مانگی بھی تو عجب شے مانگی، کسی کے وہم و گماں میں نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے۔ اسلام کی بڑھوتری کی دعا کی جاتی، اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی، دنیا عالم میں اسلام کے اشاعت کی دعا کی جاتی، یا اہل مکہ کے ظلم و ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے۔ لیکن میرے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 2 لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ خدائے علام الغیوب پر چھوڑ دیا کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور اسباب کی دنیا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک روز تیغ برہنہ لیے جا رہے تھے۔ راستے میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ عمر خیریت کہاں ارادہ ہے؟ کہنے لگے
محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اس نے نئے دین کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق کر دی ہے، کیوں نہ اس قصے کو ہی ختم کر دوں۔ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا کہ عمر، اگر تم نے ایسا کیا تو کیا بنو ہاشم و بنو زہرہ تم سے انتقام نہیں لیں گے؟ کہنے لگے، لگتا ہے کہ تم بھی اس نئے دین میں شامل ہو چکے ہو۔ انہوں نے کہا کہ پھر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہنوں بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچتا ہے۔ یہاں سیدنا خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہنوئی و بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ باہر سے آواز سنی اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا، کون؟ عمر۔ نام سنتے ہی سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے۔ عمر نے آتے ہی پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے، میں نے سنا ہے تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا کہ عمر، وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے، تو جس دین پر ہے یہ گمراہ راستہ ہے۔ بس سننا تھا کہ بہنوئی کو دے مارا زمین پر۔ بہن چھڑانے آئی تو اتنی زور سے اس کے چہرے پر تماچہ رسید کیا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پہ خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو بیٹھے اور کہنے لگے کہ اچھا لاؤ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو، اس کلام مقدس کے آداب ہیں، پہلے تم وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر قلب کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا، یا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ اے عمر، میرے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ دعائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کے حق میں پوری ہوگی۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اچھا تو مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑی پر واقع ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام پذیر ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ درہ پر مقیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبرائے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ وہیں اسد اللہ اور رسول سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ فرمانے لگے، آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر ہے، اور اگر ارادہ صحیح نہیں تو میں اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی جاری تھا۔ چند لمحوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو؟ بس یہ سننا تھا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین نے بھی سنا، اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک پر دست اقدس رکھا اور دعا فرمائی کہ یا اللہ، اس کے سینے میں جو کچھ میل کچیل ہو وہ دور کر دے اور اس کے بدلے ایمان سے اس کا سینہ بھر دے۔ قبول اسلام کے وقت بعض مورخین کے نزدیک آپ کی عمر 30 سال تھی اور بعض کہتے ہیں کہ عمر 26 سال تھی۔ مصر کے ایک بہت بڑے عالم مفسر قرآن نے عجیب جملہ کہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گھڑی پیدا ہوئے اور یہیں سے ان کی تاریخی زندگی کا آغاز ہوا۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ آسمان والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ چند ہی لمحوں بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو فرمانے لگے کہ پھر چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ چلیے خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے ایسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانگا تھا، بلکہ دور رس نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کو عزت و شوکت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے ہی نصیب ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 صفوں میں تقسیم کیا۔ ایک صف کے آگے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائے خداوندی یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے۔ مسلمان جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو کفار مکہ نے دیکھا، نظر پڑی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو بڑے غمگین ہوئے، لیکن کس میں جرت تھی کہ کوئی بولتا۔ اس دن سے مسلمانوں کے لیے تبلیغ دین میں آسانی پیدا ہوئی، اور یہی وہ دن تھا جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب و لسان پر جاری کر دیا اور وہ فاروق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے حق و باطل میں فرق کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو غلبہ نصیب ہوا اور ہم کھلے بندوں اسلام کی دعوت دینے لگے، اور ہم حلقہ بنا کر بیت اللہ میں بیٹھتے تھے۔ ہم بیت اللہ کا طواف کرنے لگے، اور اب ہم پر اگر کوئی زیادتی کرتا تو ہم اس سے بدلہ لیتے تھے۔ کچھ اسی قسم کے تاثرات فقیہ الامت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا ہماری کھلی فتح تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کرنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت خاص تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تو ہمارے لیے سراپا رحمت تھی۔ میں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب ہم بیت اللہ کے قریب بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے دینے لگے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رفیعہ میں چند فرامین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابن خطاب، اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پہ آپ کو چلتا ہوا شیطان پا لیتا ہے وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے حالت خواب میں دودھ پیا یہاں تک کہ میں اس سے سیر ہو گیا اور اس کے سیرابی کے آثار میرے ناخنوں میں نمایاں ہو گئے۔ پھر میں نے وہ دودھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اصحاب رسول نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم۔ اسی طرح امام بخاری نے ایک اور روایت بھی اپنی صحیح میں درج کی ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نیند میں تھا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیض سینے تک اور کسی کی اس سے نیچے تک، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا، انہوں نے ایسی لمبی اور کھلی قمیض پہنی ہوئی تھی کہ وہ زمین پر گھسٹتی جا رہی تھی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین اسی طرح بڑی ہی مشہور و معروف حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی اگر سلسلہ نبوت جاری رہتا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منصب نبوت سے سرفراز کیے جاتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول مکرم و معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امت گزری ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے، اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفیع اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عمرے کی اجازت طلب کی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائی اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شریک کرنا اور بھول نہ جانا۔ ایک دفعہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے، ہمراہ ابو بکر صدیق، عمر اور عثمان بھی تھے۔ احد کا پہاڑ لرزنے لگا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم مبارک احد پر مارتے ہوئے فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا، اور موت آئے تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم اسلم بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلا، چلتے چلتے مدینہ منورہ سے خاصی دور نکل گئے۔ ہمارا مقصد باہر اور دور کی آبادیوں کی دیکھ بھال اور ان کی خیرگیری کرنا تھا۔ اچانک ہماری نظر ایک جلتی ہوئی آگ پر پڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لگتا ہے کہ کچھ قافلے ہیں، رات اور ٹھنڈک کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے ہیں، چلو وہاں چلیں، دیکھیں شاید انہیں کوئی ضرورت ہو۔ ہم تیز تیز چل کر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے، اس کے ساتھ چند بچے ہیں، آگ پر ایک ہانڈی رکھی ہوئی ہے اور بچے چیخ چیخ کر رو رہے ہیں۔ عمر نے سلام کیا اور کہا کہ کہو کیا حال ہے؟ عورت نے جواب دیا ٹھنڈک اور رات کی وجہ سے ہم یہیں ٹھہر گئے۔ فرمایا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ جواب دیا شدت بھوک سے۔ پوچھا اس ہانڈی میں کیا ہے؟ جواب ملا صرف پانی ہے، بہلانے اور چپ کرانے کے لیے رکھ دیا تاکہ سو جائے۔ خدا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ دے، اور وہ حضرت عمر کو کوسنے اور بد دعا دینے لگی۔ حضرت عمر نے کہا خدا تیرا بھلا کرے، بھلا عمر کو کیا معلوم کہ تم کس حال میں ہو۔ عورت نے بڑی روبدار آواز اور غصے سے کہا کہ ہمارے خلیفہ ہیں اور ہمارے حال سے غافل و لاپرواہ ہیں۔ اسلم کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا چلو چلیں۔ ہم انتہائی تیز رفتاری سے واپس ہوئے اور آٹے کی گودام میں سے آٹے کی ایک بوری نکالی، گھی کا ایک پیپا لیا اور مجھ سے کہا میری پیٹھ پر لاد دو۔ میں نے کہا کہ امیر المؤمنین یہ کام میرا ہے، میں لے چلتا ہوں۔ فرمایا خدا تمہارا بھلا کرے، کیا تم قیامت کے روز میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ خلیفہ دوم ہیں جن کے نام سے روم و فارس کی سلطنتیں لرز اٹھتی ہیں۔ دیکھیے وہ اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوری اور گھی کا پیپا لادے ہوئے ہے۔ اس پردیسی عورت اور بچوں کے خیمے میں پہنچے، بوری رکھ کر تھوڑا سا آٹا نکالا، عورت سے کہا کہ میں ابھی کھانا تیار کے دیتا ہوں، اور اسی ہانڈی کے نیچے آگ پھونک پھونک کر جلانا شروع کی۔
اسلم کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین کی داڑھی بڑی اور گھنی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ دھواں داڑھی کے اندر سے نکل کر فضا میں گم ہو جاتا ہے۔ کھانا خود ہی تیار کیا اور ہانڈی اتاری۔ عورت سے برتن مانگا، وہ ایک بڑا برتن لے آئی۔ آپ نے ہانڈی سے برتن میں نکال دیا، پھر فرمانے لگے بچوں کو کھلاؤ، میں کھانا ٹھنڈا کرتا رہوں گا۔ کھانا ٹھنڈا کر کے دیتے رہے یہاں تک کہ بچے شکم سیر ہو گئے۔ جو کھانا بچا وہ اس عورت کو دیا اور واپسی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسلم کہتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین رخصت ہونے لگے تو عورت کہنے لگی اللہ تعالیٰ تم کو نیک بدلہ دے، خلافت کے لائق تو تم تھے نہ کہ امیر المؤمنین۔ آپ نے فرمایا دعائے خیر کرو، صبح امیر المؤمنین کے پاس آنا، وہاں تم مجھ کو پاؤ گی اور انشاءاللہ تمہارے گزارے کے لیے بھی بہتر فیصلہ کیا جائے گا۔ وہاں سے امیر المؤمنین تھوڑے فاصلے پر جا کر چھپ کر بیٹھ گئے کہ وہ خیمے کے اندر کا حال دیکھ رہے تھے اور انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا اور کچھ کام ہے؟ خاموش رہے۔ میں نے دیکھا کہ بچے کھیلنے کودنے اور ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد پرسکون نیند میں ڈوب گئے۔ امیر المؤمنین خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا اسلم، بھوک نے ان بچوں کو بے خوابی میں مبتلا کر دیا تھا اور اسی کی وجہ سے بلبلا کر رو رہے تھے۔ میں نے اس آخری منظر کو دیکھے بغیر جانا پسند نہ کیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج شب میں پھر حسب معمول خبرگیری کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ کے ایک کشادہ میدان سے گزر رہے ہیں۔ ناگاہ بالوں کا بنا ہوا ایک خیمہ ہے، اس کے اندر سے ایک عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ خیمے کے دروازے پر ایک آدمی فکر و تشویش میں ڈوبا ہوا بیٹھا ہے۔ حضرت عمر آگے بڑھ کر اس شخص کو سلام کرتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ جواب ملتا ہے بدوی ہیں، امیر المؤمنین سے تعاون اور امداد کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پوچھا خیمے کے اندر سے یہ آواز و کرہ کیسی ہے؟ وہ بدوی نہیں جانتا تھا کہ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر ہے۔ کہا کہ میاں اپنا کرم کرو، ایسی بات مت پوچھو جس سے تمہارا واسطہ نہ ہو، جاؤ خدا تمہارا بھلا کرے۔ حضرت عمر نے بڑی محبت اور نرمی سے اصرار کر کے پوچھا نہیں بتاؤ گے کیا بات ہے؟ تو اس نے بتایا کہ عورت کے یہاں ولادت کا وقت قریب ہے اور درد ذہن میں مبتلا ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر یہ سنتے ہی بڑی تیز رفتار سے گھر واپس گئے اور اپنی اہلیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ خدا نے تمہیں ثواب کا ایک موقع دیا ہے، کیا ثواب حاصل کرنا چاہتی ہو؟ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ ان سے اس بدوی کا حال بیان کیا اور پھر فرمایا اپنے ساتھ نومولود بچے کے لیے کچھ کپڑے اور عورت کے لیے تیل وغیرہ لے لو اور ایک پتیلی گھی اور کچھ کھانے کا سامان بھی لے لو۔ اہلیہ سب سامان لے کر نکلیں تو آپ نے پتیلی اور سامان وغیرہ خود اٹھایا اور وہ آپ کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئی۔ بدوی کے خیمے پر پہنچے، بیوی اندر داخل ہو گئی اور خود بدوی کے پاس بیٹھ کر آگ جلانے اور کھانا پکانے لگے۔ بدوی بیٹھا ہوا دیکھتا رہا، اسے یہ علم نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر کی اہلیہ نے آواز دی کہ امیر المؤمنین اپنے دوست کو لڑکی کی مبارکباد دے دیجیے۔ بدوی یہ سنتے ہی سناٹے میں آ گیا اور لرز کر دور جا کھڑا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر بیٹھو اور گھبراؤ نہیں۔ پتیلی اٹھا کر اپنی بیوی کو دی اور کہا کہ عورت کو کھلا پلا دو۔ جب وہ کھا چکی تو امیر المؤمنین نے بدوی کے سپرد کی اور فرمایا کہ لو کھا لو اور آرام کر لو، تم رات بھر جاگتے رہے اور بے آرام رہے۔ امیر المؤمنین کی اہلیہ خیمے سے نکلی تو آپ واپس ہونے لگے۔ اس بدوی کو سلام کیا اور فرمایا کل ہمارے پاس آنا، ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے۔ جب وہ شخص امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے اس کے بچے اور اس کے لیے وظیفہ مقرر فرما دیا۔ معزز خواتین و حضرات، سیدنا فاروق اعظم بے شمار خصائل و فضائل کا مجموعہ تھے۔ معاشرتی، سیاسی، سماجی اور مذہبی لحاظ سے ایک مکمل قائد اور رہنما تھے۔ ان کی قائدانہ صلاحیتیں حکمرانوں کے لیے عظیم نمونہ ہیں۔ انداز حکمرانی اگر سیکھنے ہوں تو سیرت و کردار فاروقی کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے۔ آج کے دور میں حکمرانوں کو جو سخت اضطراب و افتراق اور انتشار کے دور میں زمام حکومت سنبھالے ہوئے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ کچھ دیر چین سے حکومت کر لیں تو انہیں حضرت سیدنا ام فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئین جہانداری کو مشعل راہ بنانا ہوگا۔ دوستوں، خلیفہ ثانی سیدنا عمر ابن خطاب کے عہد خلافت میں ایک شخص نے سیدنا عمر ابن خطاب سے شکایت کی کہ اے امیر المؤمنین، گورنر مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن عمرو نے میری پشت پر 8 کوڑے مارے ہیں اور کہتا ہے کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ خلیفہ دوم نے حکم فرمایا کہ محمد بن عمرو کو گرفتار کر کے لایا جائے اور عمرو بن عاص کو بھی پیش ہونے کا حکم دیا۔ جب محمد بن عمرو کو گرفتار کر کے لایا گیا تو حضرت عمر نے اس آدمی سے کہا کہ گورنر کے بیٹے، محمد بن عمرو کی پشت پر 8 کوڑے مارو۔ اس متاثرہ شخص نے گورنر کے بیٹے کی پشت پر کوڑے مارے تو حضرت عمر بن خطاب نے اس آدمی سے کہا کہ اب عمرو بن عاص کی پشت پر بھی ایک کوڑا مارو تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کا بیٹا کیا کرتا ہے۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ امیر المؤمنین، عمرو بن عاص نے تو مجھے کوئی کوڑا نہیں مارا، لہٰذا میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد خلیفہ دوم عوام کے جمع غفیر کے سامنے گورنر مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا
اے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ لوگوں کو تم نے کب سے اپنا غلام بنانا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ ایک جرمنی کی پارسی لڑکی اس واقعے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے سیرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 7000 انگریزی کی کتب جمع کی اور ایک انٹرنیشنل لائبریری بنائی، اور اس نے ایک بین الاقوامی سیمینار منعقد کیا جس میں 1000 دنیا کے بڑے دانشوروں نے شرکت کی۔ اس نے مقالہ پیش کیا جس میں یہ اعتراف کیا گیا کہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ حضرت عمر نے انسانوں کو تمام بنیادی حقوق دیے، اور آپ کے ان الفاظ اے عمر بن عاص تمہیں کیا ہو گیا، لوگوں کو تم نے کب سے اپنا غلام بنانا شروع کر دیا ہے، اس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ حضرت عمر سے متعلق دوستوں یہ قصہ بھی تاریخ میں بیان ہوا ہے کہ اہل شام میں ایک بڑا باروب اور قوی شخص تھا، اور وہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ کافی دن نہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا۔ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین اس کا حال نہ پوچھیں، وہ تو شراب میں مست رہنے لگ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے منشی کو بلایا اور کہا کہ اس کے نام ایک خط لکھو۔ آپ نے خط میں لکھوایا من جانب عمر بن خطاب بنام فلاں بن فلاں، السلام علیکم، میں تمہارے لیے اس اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا اور بڑی قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر حاضرین مجلس سے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے سب مل کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو پھیر دے اور اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ سب نے مل کر دعا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط قاصد کو دیا اور کہا یہ خط اسے اس وقت دینا جب وہ نشے میں نہ ہو اور اس کے سوا کسی کو نہ دینا۔ جب اس کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط پہنچا تو اس نے پڑھا اور بار بار ان کلمات کو پڑھتا رہا اور غور کرتا رہا کہ اس میں مجھے سزا سے بھی ڈرایا گیا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی یاد دلایا گیا ہے۔ وہ خط پڑھ کر رونے لگا اور شراب نوشی سے توبہ کر لی اور ایسی توبہ کی کہ پھر کبھی شراب کے پاس نہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی توبہ کی خبر ملی تو لوگوں سے فرمایا کہ ایسے معاملات میں تم لوگوں کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ جب کوئی بھائی کسی لغزش میں مبتلا ہو جائے تو اس کو درستی پر لانے کی فکر کرو اور اس کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرو تاکہ وہ توبہ کر لے، اور تم اس کے مقابلے پر شیطان کے مددگار نہ بنو، یعنی اس کو برا بھلا کہہ کر یا غصہ دلا کر اس کو دین سے دور کر دو گے تو یہ شیطان کی مدد ہوگی۔ یہاں پر ناظرین خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی چند کرامات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ روایت میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر نہاوند کی سرزمین میں جہاد کے لیے روانہ فرما دیا۔ آپ جہاد میں مصروف تھے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے ناگہاں یہ ارشاد فرمایا یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ حاضرین مسجد حیران رہ گئے کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر سرزمین نہاوند میں مصروف جہاد ہے، آج امیر المؤمنین نے انہیں کیوں کر اور کیسے پکارا؟ یہ عقد اس وقت کھلا جب نہاوند سے جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد آیا اور اس نے یہ خبر دی کہ میدان جنگ میں جب کفار سے مقابلہ ہوا تو ہم کو شکست ہونے لگی۔ اتنے میں ناگہاں ایک چیخنے والے کی آواز آئی جو چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا یا ساریۃ الجبل، کہ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ یہ کہا اور فوراً ہی انہوں نے اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پشت کر کے صف بندی کا حکم دیا، اور اس کے بعد جو ہمارے لشکر کی کفار سے ٹکر ہوئی تو ایک دم اچانک جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا اور دم زدن میں اسلامی لشکر نے کفار کی فوجوں کو روند ڈالا اور عساکر اسلامیہ کے قاہرانہ حملوں کی تاب نہ لا کر کفار کا لشکر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا اور افواج اسلام نے فتح مبین کا پرچم لہرا دیا۔ دوسری کرامت امیر المؤمنین کے خط کی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مصر کا دریائے نیل خشک ہو گیا۔ مصری باشندوں نے مصر کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد کی اور کہا کہ مصر کی تمام تر پیداوار کا دار و مدار اسی دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ اے امیر، اب تک ہمارا یہ دستور رہا ہے کہ جب کبھی بھی یہ دریا سوکھ جاتا تھا تو ہم لوگ ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو اس دریا میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس عمل کے نتیجے میں یہ دریا جاری ہو جاتا تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ گورنر نے جواب دیا کہ ارحم الراحمین اور رحمت للعالمین کا رحمت بھرا دین اسلام ہرگز بھی یہ اجازت نہیں دیتا، لہٰذا تم لوگ انتظار کرو، میں دربار خلافت میں خط لکھ کر دریافت کرتا ہوں، وہاں سے جو حکم ملے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ ایک قاصد گورنر کا خط لے کر مدینہ منورہ دربار خلافت میں حاضر ہوا۔
امیر المؤمنین نے گورنر کا خط پڑھ کر دریائے نیل کے نام ایک خط تحریر فرمایا، جس کا مضمون یہ تھا: اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب بھی پہلے کی طرح جاری ہو جا۔ امیر المؤمنین نے اس خط کو قاصد کے حوالے فرمایا اور حکم دیا کہ میرے اس خط کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق گورنر مصر نے اس خط کو دریائے نیل کی خشک ریت میں دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے جیسے ہی امیر المؤمنین کا خط دریا میں دفن کیا گیا، فوراً ہی دریا جاری ہو گیا اور اس کے بعد پھر کبھی خشک نہیں ہوا۔ تیسری کرامت چادر دیکھ کر آگ بجھنے کی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ایک مرتبہ ناگہاں ایک پہاڑ کے غار سے ایک بہت ہی خطرناک آگ نمودار ہوئی، جس نے آس پاس کی تمام چیزوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ جب لوگوں نے دربار خلافت میں فریاد کی تو امیر المؤمنین نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم میری یہ چادر لے کر آگ کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقدس چادر کو لے کر روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی آگ کے قریب پہنچے تو دیکھنے والوں نے عجیب منظر دیکھا کہ یکایک وہ آگ بجھنے اور پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ وہ غار کے اندر چلی گئی، اور جب یہ چادر لے کر غار کے اندر داخل ہو گئے تو وہ آگ بالکل ہی بجھ گئی اور پھر کبھی بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ چوتھی کرامت امیر المؤمنین کی حفاظت کے لیے 2 غیبی شیر نمودار ہونے کی ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ بادشاہ روم کا بھیجا ہوا ایک اجمی کافر حضرت امیر المؤمنین کے قتل کے ناپاک ارادے سے مدینہ منورہ آیا اور لوگوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ دوپہر کو کھجور کے باغوں میں شہر سے کچھ دور قیلولہ فرماتے ہیں۔ یہ اجمی کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس پہنچ گیا تو دیکھا کہ آپ اپنا چمڑے کا درہ اپنے سر کے نیچے رکھ کر زمین پر گہری نیند سو رہے ہیں۔ اجمی کافر اس ارادے سے تلوار کو نیام سے نکال کر آگے بڑھا کہ ان کو قتل کر کے بھاگ جائے، مگر وہ جیسے ہی آگے بڑھا اچانک 2 شیر منہ پھاڑے ہوئے اس پر حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف لپکے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ خوف و دہشت سے بلبلا کر چیخ پڑا اور اس کی چیخ کی آواز سے امیر المؤمنین بیدار ہو گئے۔ دیکھا کہ اجمی کافر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی چیخ اور دہشت کا سبب دریافت فرمایا تو اس نے سچ مچ سارا واقعہ بیان کر دیا اور پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھ کر مشرف و اسلام ہو گیا۔ 5ویں کرامت قبر مبارک میں بدن سلامت اور تر و تازہ ہونے کی ہے۔ واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ولید بن عبد الملک اموی کے دور حکومت میں جب روضہ منورہ کی دیوار گر پڑی اور بادشاہ کے حکم سے تعمیر جدید کے لیے بنیاد کھودی گئی تو ناگہاں بنیاد میں ایک پاؤں نظر آیا۔ لوگ گھبرا گئے اور سب نے یہی خیال کیا کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک ہے، لیکن جب یہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو پہچانا، پھر قسم کھا کر فرمایا یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک نہیں بلکہ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم شریف ہے۔ اتنا عرصہ بیت جانے کے باوجود وہ پیر بالکل صحیح سلامت اور تر و تازہ تھا، جیسے کسی زندہ انسان کا پیر ہو۔ 6ٹھی کرامت فراست سے قاتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برسہ برس پہلے شناخت کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مسلمہ کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کا ایک وفد امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ خلافت میں آیا تو اس جماعت میں اشتر نقعی نام کا ایک شخص بھی تھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سر سے پیر تک بار بار گرم گرم نگاہوں سے دیکھتے رہے، پھر مجھ سے دریافت فرمایا کیا یہ شخص تمہارے ہی قبیلے کا ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو غارت کرے اور اس کے شر و فساد سے اس امت کو محفوظ رکھے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بد دعا کے 20 برس بعد جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو یہی اشتر نقی ملعون اس باغی گروہ کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے کفار سے جہاد کرنے کے لیے لشکر بھرتی فرما رہے تھے۔ اچانک لوگوں کی ایک ٹولی آپ کے سامنے آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی کراہت کے ساتھ ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا، پھر دوبارہ یہ لوگ آپ کے روبرو آئے تو آپ نے منہ پھیر کر ان لوگوں کو اسلامی فوج میں بھرتی کرنے سے انکار فرما دیا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل سے انتہائی حیران تھے، لیکن آخر میں یہ راز کھلا کہ اس ٹولی میں اسود تجیبی بھی تھا، جس نے اس واقعے سے 20 برس بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار سے شہید کیا، اور اس ٹولی میں عبد الرحمن بن ملجم مرادی بھی تھا، جس نے اس واقعے سے تقریباً 26 برس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار سے شہید کر ڈالا۔ پیارے دوستوں، حضرت عمر نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا، جو مراد نبی تھے، جن کے اسلام لانے نے مسلمانوں اور اسلام کو نصرت اور مدد دی، جن کے اسلام کے بعد نماز اور دیگر اسلامی ارکان سرعام ادا کیے جانے لگے، جن کی حیات ہمارے لیے نمونہ ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ اور رسول کی اطاعت کی کامل مثال ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ عزیز ناظرین، ہمیں انہی کی حیات سے سبق سیکھتے ہوئے زندگی کو کامل بندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے
کہ یہی لوگ ہدایت اور فلاح پر ہیں۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوات نبوی میں بھی شرکت کی، جیسا کہ مدینے میں سب سے پہلا معرکہ بدر کا پیش آیا۔ عمر اس معرکے میں رائے، تدبر، جانبازی اور پامردی کے لحاظ سے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو رہے۔ عاص بن ہشام ابن مغیرہ جو رشتے میں ان کے ماموں ہوتا تھا، خود ان کے خنجر خار اشکاف سے واصل جہنم ہوا۔ یہ بات عمر کی خصوصیات میں سے ہے کہ اسلام کے مقابلے میں قرابت و محبت کی تعلقات سے متعلقاً متاثر نہیں ہوتے تھے۔ آپ کے ہاتھوں عاص کا قتل اس کی روشن مثال ہے۔ بدر کا میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ غزوہ احد کے بعد 3 ہجری میں حضرت عمر کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کی جو صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے شوہر احد میں شہید ہوئے، تو آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ 4 ہجری بنو نذیر کو ان کی بد عہدی کے باعث مدینے سے جلا وطن کیا گیا۔ اس واقعے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر نکل کر خندق تیار کرائی۔ 10,000 کفار نے خندق کا محاصرہ کیا۔ وہ لوگ کبھی کبھی خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے ادھر ادھر کچھ فاصلے پر اکابر صحابہ کو متعین فرما دیا تھا کہ دشمن ادھر سے نہ آنے پائیں۔ ایک حصے پر حضرت عمر متعین تھے، چنانچہ یہاں پر ان کے نام کی ایک مسجد آج بھی موجود ہے۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت رضوان اور صلح حدیبیہ میں بھی سرگرم رہے۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کعبہ کا ارادہ فرمایا اور اس خیال سے کہ کسی کو لڑائی کا شبہ نہ ہو، حکم دیا کہ کوئی ہتھیار باندھ کر نہ چلے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر عمر کو خیال ہوا کہ دشمنوں میں غیر مسلح چلنا مصالحت نہیں ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کے موافق مدینے سے اسلحہ منگوا لیا۔ مکے کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ قریش نے عہد کر لیا ہے کہ مسلمانوں کو مکے میں قدم نہ رکھنے دیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنا مقصود نہیں تھا۔ اس لیے مصالحت کے خیال سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ قریش نے ان کو روک رکھا۔ جب کئی دن گزر گئے تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ وہ شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر صحابہ سے، جو تعداد میں 1400 تھے، ایک درخت کے نیچے جہاد پر بیعت لی۔ حضرت عمر نے بیعت سے پہلے ہی لڑائی کی تیاری شروع کر دی تھی۔ ہتھیار سج رہے تھے کہ خبر ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں۔ اسی وقت بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور جہاد کے لیے دست اقدس پر بیعت کی۔ عمر کی غیور طبیعت ان شرائط سے نہایت مضطرب ہوئی اور خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ جب ہم حق پر ہیں تو باطل سے اس قدر دب کر کیوں صلح کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خدا کا پیغمبر ہوں اور خدا کے حکم کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر سے بھی یہی گفتگو کی، انہوں نے بھی یہی جواب دیا اور از معاہدہ صلح لکھا گیا۔ عمر نے بھی اس پر اپنے دستخط ثبت کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا قصد کیا۔ راہ میں سورہ فتح نازل ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا کر یہ سورت سنائی اور فرمایا کہ آج ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھ کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ناظرین، اس کے بعد فتح مکہ کا واقعہ رونما ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان میں حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا، خیبر کے بعد قریش نے اس کو توڑ دیا۔ ابو سفیان نے پیش بندی کے خیال سے مدینہ آ کر عذر خواہی کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس لیے وہ اٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر عمر کے پاس گیا کہ وہ اس معاملے کو طے کرا دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سختی سے جواب دیا کہ وہ بالکل نا امید ہو گیا۔ غرض نقص عہد کے باعث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 مجاہدین کے ساتھ رمضان 8 ہجری میں مکے کا قصد فرمایا۔ قریش میں مقابلے کی طاقت نہ تھی، اس لیے انہوں نے کوئی مزاحمت نہ کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت جاہ و جلال کے ساتھ مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد اسی سال حوازن کی لڑائی پیش آئی، جو غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے۔ عمر اس جنگ میں بھی نہایت ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ شریک کارساز رہے۔ پھر 9 ہجری میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ قیصر روم عرب پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو تیاری کا حکم دیا اور جنگی تیاریوں کے لیے زر و مال سے اعانت کی ترغیب دلائی۔ اکثر صحابہ نے بڑی بڑی رقمیں پیش کیں۔ عمر نے اس موقع پر اپنے تمام مال و املاک کا آدھا حصہ لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمرکاب تھے۔ اس حج سے واپس آنے کے بعد ابتدا ماہ ربیع الاول دوشنبہ کے دن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور 10 روز کی مختصر علالت کے بعد 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن دوپہر کے وقت آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ روایت یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے از خود رفتہ ہو کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلان کیا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اس کو قتل کر ڈالوں گا۔ شاید اس میں یہ بھی مصلحت ہو کہ منافقین کو فتنہ پردازی کا موقع نہ ملے۔ پھر بھی فتنہ ثقیفہ بنی ساعدہ کھڑا ہی ہو گیا۔ اگر عمر اور حضرت ابو بکر صدیق وقت پر پہنچ کر اپنی عقل سے اس گتھی کو نہ سلجھاتے تو کیا عجب تھا کہ یہی فتنہ شمع اسلام کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیتا۔
لیکن انصار کے ساتھ بہت بحث و مباحثے کے بعد حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس کے بعد اور لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صرف 2.25 برس رہی۔ حضرت ابو بکر نے 63 سال کی عمر میں اواخر جمادی الثانی دوشنبہ کے روز وفات پائی، اور ان کے عہد میں جس قدر بڑے بڑے کام انجام پائے سب میں عمر شریک رہے۔ قرآن شریف کی تدوین کا کام خاص ان کے مشورے اور اصرار سے عمل میں آیا۔ غرض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عہد خلافت میں تجربہ ہو چکا تھا کہ منصب خلافت کے لیے عمر فاروق سے زیادہ کوئی شخص موزوں نہیں۔ چنانچہ انہوں نے وفات کے قریب اکابر صحابہ سے مشورے کے بعد ان کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا اور آئندہ کے لیے مفید مؤثر نصیحتیں کی جو عمر کے لیے نہایت عمدہ دستور العمل ثابت ہوئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے، خلیفہ سابق کے عہد میں مدعیان نبوت، مرتدین عرب اور منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ ہو کر فتوحات ملکی کا آغاز ہو چکا تھا۔ یعنی 12 ہجری میں عراق پر لشکر کشی ہوئی اور ہیرا کے تمام اضلاع فتح ہو گئے۔ اسی طرح 13 ہجری میں شام پر حملہ ہوا اور اسلامی فوجیں سرحدی اضلاع میں پھیل گئیں۔ ان مہمات کا آغاز ہی تھا کہ خلیفہ وقت نے انتقال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عنان حکومت ہاتھ میں لی تو خلیفہ اول کی وصیت کے مطابق ان کا سب سے اہم فرض انہی مہمات کو تکمیل تک پہنچانا تھا۔ حضرت عمر نے مجدہ فتح سنا تو اسی وقت سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کیا۔ فتح یرموک کے بعد اسلامی فوجیں تمام اطراف ملک میں پھیل گئیں اور کنسرین، انطاکیہ، جوما، سرمین، توزی، قورس، تلغرار، ملوک، ریان وغیرہ چھوٹے چھوٹے مقامات نہایت آسانی کے ساتھ فتح ہو گئے۔ اس کے بعد اب باری تھی بیت المقدس فتح کرنے کی، تو فلسطین کی مہم پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامور ہوئے تھے۔ انہوں نے نابلس، لد، امواس، بیت جبرین وغیرہ ان سب پر قبضہ کر کے 6 ہجری میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ اس اسنا میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مہم سے فارغ ہو کر ان سے مل گئے۔ بیت المقدس کے عیسائیوں نے کچھ دنوں کی مدافعت کے بعد مصالحت پر آمادگی ظاہر کی اور اپنے اطمینان کے لیے یہ خواہش ظاہر کی کہ امیر المؤمنین خود یہاں آ کر اپنے ہاتھ سے معاہدہ لکھیں۔ عمر کو اس کی خبر دی گئی۔ انہوں نے اکابر صحابہ سے مشورہ کر کے حضرت علی کو نائب مقرر کیا اور رجب 16 ہجری میں مدینے سے روانہ ہوئے۔ حضرت عمر کا یہ سفر نہایت سادگی سے ہوا۔ مقام جابیہ میں افسروں نے استقبال کیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواہش کی کہ نیا قیمتی پوشاک پہن لیں اور اپنا پرانا پوشاک اتار دیں۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میری عزت اسلام کی وجہ سے ہے، نہ کہ کسی دوسری چیز کی وجہ سے۔ اسی سادہ حالات میں بیت المقدس چلے گئے، وہاں دیر تک قیام کر کے بیت المقدس کا معاہدہ صلح ترتیب دیا، پھر وہاں سے روانہ ہو کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ پہلے مسجد میں تشریف لے گئے، پھر عیسائیوں کی گرجا کی سیر کی۔ نماز کا وقت ہوا تو عیسائیوں نے گرجا میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، لیکن حضرت عمر نے اس خیال سے کہ آئندہ نسلیں اس کو حجت قرار دے کر مسیحی معبودوں میں دست اندازی نہ کریں، باہر نکل کر نماز پڑھی۔ بیت المقدس سے واپسی کے وقت عمر نے تمام ملک کا دورہ کیا، سرحدوں کا معائنہ کر کے ملک کی حفاظت کا انتظام کیا اور بخیر خوبی مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کی خبر گیری کے لیے رات کو گشت کرتے۔ ایک بار ملک شام کے سفر پر تھے، ایک خیمہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے اور ایک بڑھیا سے اس کا حال پوچھا کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑھیا نے کہا، مجھے اس کے ہاتھ سے آج تک کچھ نہیں ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اتنی دور ویرانے میں رہتی ہیں، عمر کو آپ کے حال کا کیا ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا، اگر ہم جیسے لوگوں کا حال معلوم نہیں تو خلافت کیوں کر رہا ہے؟ یہ سب سن کر آپ رو پڑے۔ بڑھیا نے کہا کہ اگر عمر مجھے 25 دینار دے گا تو میں اس کو معاف کروں گی۔ پھر آپ نے اس کو 25 دینار بھجوائے تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ عمر سے میں اب خوش ہوں۔ عمر کو معاف کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کی تکلیف پر بہت پریشان ہو جاتے۔ 18 ہجری میں جب عرب میں قحط پڑا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت، مچھلی اور تمام لذائذ اپنے لیے ترک کر دیے۔ بیت المال کا تمام مال متاثرین میں تقسیم کر دیا اور بار بار بطور انکساری کہتے کہ ایسا میری شامت اعمال کی وجہ سے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صوبہ جات کے تمام گورنرز کو لکھا کہ غلہ، کھانے پینے کی اشیاء اور لباس بھیجے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے 1000 اونٹ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر سے 20 جہاز غلہ بھیجا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط زدہ لوگوں کی فہرست بنائی اور تمام متاثرین میں تقسیم کیا، اور جب تک وہ اس مصیبت سے نہ نکلے ان کی مدد جاری رکھی۔ ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور ان کی خبر گیری میں مصروف تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو کسی گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اسی دوران کیا سنتے ہیں کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جاؤ اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا، اماں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا، اے بیٹی جاؤ تم دودھ میں پانی ملا دو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لڑکی نے جواب دیا کہ اماں اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نہیں دیکھ رہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نیک لڑکی کی بات بہت پسند آئی اور اپنے غلام اسلم کو، جو اس وقت ان کے ہمراہ تھے، فرمایا اے اسلم، اس دروازے کی شناخت رکھنا اور یہ جگہ بھی یاد رکھنا۔ پھر وہ دونوں آگے چل دیے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اسلم، وہاں جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ کہنے والی لڑکی کون ہے اور اس نے کس عورت کو جواب دیا اور کیا ان کے ہاں کوئی مرد ہے۔ اسلم معلومات کے لیے واپس آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے بتایا کہ وہ لڑکی کنواری غیر شادی شدہ ہے اور وہ اس کی ماں ہے اور ان کے ہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا اور اپنے بیٹے عاصم سے اس کی شادی کر دی۔ عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بنی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان کے سب سے زیادہ عادل حکمران اور 5ویں خلیفہ راشد تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر خود بیمار پڑے تو لوگوں نے علاج میں شہد تجویز کیا۔ بیت المال میں شہد موجود تھا لیکن بلا اجازت نہیں لے سکتے تھے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر لوگوں سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا شہد لے لوں، تو آپ نے اجازت کے بعد شہد لیا۔ گورنر ایاز بن غنم عامل مصر کی نسبت شکایت پہنچی کہ وہ باریک کپڑے پہنتے ہیں اور ان کے دروازے پر دربان مقرر ہے۔ عمر نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیقات پر مامور کیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر پہنچ کر دیکھا تو واقعی دروازے پر دربان تھا اور ایاز باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس ہیئت اور لباس کے ساتھ لے کر مدینے آئے۔ عمر نے ان کا باریک کپڑا اتروا دیا اور بالوں کا کرتا پہنا کر جنگل میں بکری چرانے کا حکم دیا۔ ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کی مجال نہ تھی مگر بار بار کہتے تھے اس سے مر جانا بہتر ہے۔ عمر نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا آبائی پیشہ ہے، اس میں آر کیوں ہے؟ ایاز نے دل سے توبہ کی اور جب تک زندہ رہے اپنے فرائض نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہے۔ اسی طرح موسم حج میں اعلان عام تھا، جس عامل سے کسی کو شکایت ہو وہ فوراً بارگاہ خلافت میں پیش کرے۔ چنانچہ ذرا سی شکایتیں پیش ہوتی تھیں اور تحقیقات کے بعد اس کا تدارک کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے شکایت کی کہ آپ کے فلاں عامل نے مجھ کو بے قصور کوڑے مارے ہیں۔ عمر نے مستغیث کو حکم دیا کہ وہ مجمع عام میں اسی عامل کو کوڑے لگائے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق کے دور میں ہر خاص و عام کو اجازت تھی کہ وہ اپنے حاکم سے سوال کر سکے۔ اسی طرح ایک مرتبہ وہ مسجد میں منبر رسول پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک غریب شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے عمر، ہم تیرا خطبہ اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک یہ نہ بتاؤ گے کہ یہ جو تم نے کپڑا پہنا ہوا ہے وہ بیت المال سے لوگوں میں تقسیم ہونے والے اس حصے سے زیادہ ہے جو دوسروں کو ملا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجمع میں میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا بتاؤ، تیرا باپ یہ کپڑا کہاں سے لایا ہے؟ ورنہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں قیامت تک اس منبر پر نہیں چڑھوں گا۔ عبداللہ نے بتایا کہ بابا کو جو کپڑا ملا تھا وہ بہت ہی کم تھا، اس سے ان کا پورا کپڑا نہیں بن سکتا تھا، اور ان کے پاس جو پہننے کا لباس تھا وہ بہت خستہ حال ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنا کپڑا اپنے والد کو دے دیا۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22 لاکھ مربع میل زمین پر حکومت تھی۔ اس کو انتظامی طور چلانے کے لیے آپ نے نہایت شاندار نظام ترتیب دیا۔ فاروق اعظم نے اپنے عہد مبارک میں خلافت اسلامیہ کو کس درجہ منظم اور باقاعدہ بنا دیا تھا اور کس طرح حکومت کی برشاخ کو مستقل محکمے کی صورت میں قائم کر دیا تھا۔ نظام حکومت کے سلسلے میں سب سے پہلا کام ملک کا صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم ہے۔ بڑے بڑے عہدیداروں کا انتخاب عموماً مجلس شورا میں ہوتا تھا۔ عمر کسی لائق راست باز اور متدین شخص کا نام پیش کرتے تھے، اور چونکہ عمر میں جوہر شناسی کا مادہ فطرتاً تھا، اس لیے ارباب مجلس میں عموماً ان کے حسن انتخاب کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس شخص کے تقرر پر اتفاق رائے کر لیتے تھے۔ چنانچہ نہاوند کی عظیم الشان مہم کے لیے نعمان بن مقرن کا اسی طریقے سے انتخاب ہوا تھا۔ اسی طرح اور بہت سے انتظامی امور و اصلاحات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہی متعارف کروائی۔ محکمہ فوج، پولیس، ڈاک، بیت المال، محاصل، جیل، زراعت، آبپاشی اور تعلیم کے محکمہ جات کا قیام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ اس سے پیشتر یہ محکمے موجود نہ تھے۔ ان محکموں کے قیام سے یکسر نظام خلافت نظام حکومت میں بدل گیا۔ تمام محکموں کے افسران اور ملازمین کی تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ باقاعدہ فوج اور پولیس کے ملازمین بھرتی کیے گئے۔ نہری اور زرعی نظام کو جدید تقاضوں کے مطابق ترتیب دیا گیا۔ ڈیم اور نہریں بنائی گئی۔ زمینوں کو مزارعین میں تقسیم کر دیا گیا۔ سن ہجری کا آغاز، باجماعت نماز تراویح، تمام محکمہ جات کے لیے دفاتر کا قیام، حرم اور مسجد نبوی کی توسیع، نہر ابو موسیٰ، نہر معقل، نہر سعد، جہاد کے لیے باقاعدہ گھوڑوں کی پرورش کا اہتمام، محکمہ عدالت اور قاضیوں کا تقرر، امیر المؤمنین کا لقب اختیار کرنا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کسی نے نہ کیا تھا، مردم شماری، نئے شہروں اور صوبوں کا قیام، محصول اور لگان، عربی تاجروں کو تجارت کی اجازت، راتوں کا گشت، فوجی چھاونیوں کی تعمیر، پرچہ نویسوں کا تقرر، مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافروں کے لیے آرام کے لیے سرائیں اور چوکیوں کا قیام،
بچوں کے وظائف، مفلوق الحال یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے وظائف، مکاتب و مدارس کا قیام اور اساتذہ کی تنخواہیں، قیاس کا اصول رائج کیا، فرائض میں عدل کا مسئلہ ایجاد کیا، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ، تجارتی گھوڑوں پر زکوٰۃ کا اجرا، امام اور مؤذن کی تنخواہ مقرر کی، مساجد میں واعظ کا طریقہ جاری کیا، مساجد میں روشنی کا اہتمام اور عشر اور زکوٰۃ کے علاوہ عشور کی اصطلاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعارف کرائی۔ ناظرین، حضرت عمر نے مختلف اوقات میں متعدد نکاح کیے۔ آپ کی بیویوں کے نام یہ ہیں: زینب ہمشیر عثمان بن مظعون، یہ مکہ میں مسلمان ہو کر مری، قریبہ بنت میل مخزومی، مشرکہ ہونے کے باعث انہیں طلاق دی تھی، ملکیہ بنت جرول، مشرکہ ہونے کی وجہ سے ان کو بھی طلاق دی تھی، پھر عاتقہ بنت زید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، ام کلثوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور دیدہ تھی۔ عمر نے خاندان نبوت سے تعلق پیدا کرنے کے لیے 17 ہجری میں 40,000 مہر پر نکاح کیا۔ عمر کی اولاد میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے سب سے ممتاز ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں داخل تھیں۔ عمر نے اپنی کنیت بھی انہی کے نام پر رکھی تھی۔ اولاد مذکورہ کے نام یہ ہیں: عبداللہ، عاصم، عبد الرحمن، ابو شہمہ، عبید اللہ۔ ان سب میں عبداللہ، عبید اللہ اور عاصم اپنے علم فضل اور مخصوص اوصاف کے لحاظ سے نہایت مشہور ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بشارت بھی بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرا مبشرہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی خواہش کے مطابق اللہ پاک نے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ ناظرین، 26 ذوالحجہ 23 ہجری تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پارسی فیروز نامی غلام نے، جس کی کنیت ابو لولو تھی، حضرت عمر سے اپنے آقا کے بھاری محصول مقرر کرنے کی شکایت کی۔ شکایت بیجا تھی، اس لیے حضرت عمر نے توجہ نہ کی۔ اس پر وہ اتنا ناراض ہوا کہ صبح کی نماز میں خنجر لے کر اچانک حضرت عمر پر حملہ کر دیا اور متواتر 6 وار کیے۔ حضرت عمر زخم کے صدمے سے گر پڑے۔ یہ ایسا زخم کاری تھا کہ اس سے آپ جانبر نہ ہو سکے۔ اس قاتل نے وہیں مسجد میں مزید 7 نمازیوں کو بھی قتل کر دیا، اور جب پکڑا گیا تو خود کے پیٹ میں بھی وہی خنجر مار کر خودکشی کر لی۔ حضرت عمر کی 3 روز یہی کیفیت رہی، جو دوا دی جاتی وہ کٹی ہوئی آنتوں سے باہر آ جاتی تھی۔ لہٰذا اپنے بیٹے عبداللہ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ میری خواہش ہے کہ آپ کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا جاؤں۔ اجازت ملنے پر حضرت عمر کو خوشی ہوئی۔ اللہ نے تینوں ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ فرماتے تو کہا کرتے تھے: میں نے اور صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا، میں ابو بکر و عمر آئے، یعنی ہر کام میں دونوں کو شریک کیا۔ دنیا اسلام کا سورج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت و زیست کی اس کشمکش میں یکم محرم کو داعی اجل کو لبیک کہا، اور دنیا میں زمین کے حصے میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا کہا تھا، ریاض الجنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق کے ہمراہ ابدی نیند سو رہے ہیں۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ وفات سے پہلے فرمایا: دیکھو میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا اور متوسط درجے کا کفن دینا۔ اگر اللہ کے ہاں میری کچھ بھلائی ہے تو مجھے اس سے بہتر لباس ملے گا، اگر اس کے سوا کچھ اور ہوا تو یہ بھی چھن جائے گا۔ ابن عباس بولے: آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ امیر المؤمنین و امین المؤمنین اور سید المؤمنین ہیں۔ آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ سناتے اور تقسیم میں بھی انصاف کا خیال رکھتے تھے۔ یہ الفاظ سن کر تسکین ہوئی، اٹھ کر بیٹھے۔ کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ: کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو؟ تو ابن عباس نے کہا کہ میں نے باوثوق کہا ہے۔ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شانے پر ہاتھ پھیرا اور کہا: گواہ رہنا۔ پیارے دوستوں، حضرت عمر کی شہادت دنیا اسلام کے لیے عظیم المیہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات عالی کو مزید بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی حضرت عمر کی زندگی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔